عليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین صلوات. عزیزان محترم، سورہ بقر کی 177ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس آیت مبارکہ کے آغاز میں نے آدھی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آدھی آیت میں پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سر کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف جھکا دو، یہ نیکی نہیں ہے. ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، روز قیامت پر ایمان لاؤ، والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، والکتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء مرسلین پر ایمان لاؤ. تو نیکی یہ نہیں ہے کہ سر کو جھکاؤ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ خدا واحد پر. پہلی نیکی خدا واحد پر ایمان لاؤ. اور دیکھو کل گفتگو میں نے چھیڑی تھی، اور ظاہر ہے کہ 1 گھنٹہ آج کا اور 1 گھنٹہ کل کا، اور گفتگو تمام ہو جائے گی، اور آج ظاہر ہے کہ موضوع بھی کھل ہی جائے گا کہ کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا کہ ہم طے کریں کہ ہمارے لیے نیکی کیا ہے. اچھا یہ حق کیوں نہیں ملا؟ یعنی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ حق کیوں نہیں دیا گیا کہ آپ خود طے کریں کہ آپ کے لیے نیکی کیا ہے. بھائی جو بھی محتاج ہوگا وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا. کل کی تقریر کو متصل کرو اس مقام پر، اور ذرا سا تمہید میں روکوں گا. جو بھی محتاج ہوگا، احتیاج رکھتا ہوگا، طلب رکھتا ہوگا، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا. بھائی تم جب آئے تو بے لباس تھے، لباس باپ نے دیا. تم جب آئے تو بے غذا تھے، غذا ماں نے دی. تم جب آئے تھے تو نا طاقت تھے، بے طاقت تھے، طاقت تمہارے پاس نہیں تھی، تم نے غذائیں کھائی، تمہیں طاقت ملی. تم جب آئے تھے تو بے علم تھے، تمہیں دھیرے دھیرے علم دیا گیا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ بھائی اصلی توجہ رکھنا، اصلی خالق اللہ ہے، لیکن ماں کا احترام کرو اس لیے کہ خلقت میں وہ بھی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ذرا رک کے سن رہا ہوں. اس تمہید کو چاہ رہا ہوں میں کہ اپنے نوجوان دوستوں تک پہنچا دوں. دیکھو ماں نے خلق کیا، احترام کرو. باپ تمہارا خالق ہے، خالق سے مراد اس نے پیدا کیا ہے، اس کا احترام کرو. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، اچھا بھائی استاد نے تمہیں پڑھایا ہے، احترام کرو. تو ماں کا احترام کرو، اس نے پیدا کیا.
باپ کا احترام کرو، اس نے پیدا کیا. استاد کا احترام کرو، اس نے تمہیں علم دیا. بھیا یہ نا تو اصل علم دینے والا وہ ہے، اصل پیدا کرنے والا وہ ہے. تو پھر ہم اسی کا احترام کیوں نہ کریں؟ ان کا احترام کیوں کریں؟ تو چونکہ میں نے یہ عمل ان کے وسیلے سے انجام دیا، اس لیے ان کا احترام میرا احترام ہے. یعنی وسیلے کا احترام اللہ کا احترام ہے. اچھا بھائی، تو اب تمہیں غذا تو دے دی ماں نے، لیکن جب تم بڑے ہوئے تو اس غذا سے بے نیاز ہو گئے. سننا، اب تمہیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، اس غذا سے بے نیاز ہو گئے. لیکن کیا بالکل غذا ہی سے بے نیاز ہو گئے؟ کوئی اور غذا چاہیے، ذرا اور بڑے ہوئے اور غذا چاہیے. تو غذائیں بدلتی گئی لیکن احتیاج نہیں بدلی. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی، تم بے لباس تھے، ماں نے ایک چھوٹا سا لباس تمہیں پہنا دیا، تم بڑے ہوتے گئے، وہ لباس بدلتا چلا گیا. ٹھیک ہے، لباس بدلے ہیں لیکن لباس کی ضرورت نہیں بدلی. اچھا، تم نے اسکول سے پاس کر لیا، کالج سے پاس کر لیا، یونیورسٹی سے بھی پاس کر لیا، تو اب تو تمہیں نہ کالج کی احتیاج ہے، نہ اسکول کی ہے، نہ یونیورسٹی کی ہے. لیکن کیا علم ختم ہو گیا؟ تو علم کی احتیاج باقی ہے. تو تم بدلتے ہو مگر احتیاج باقی رہتی ہے. اب ہم اللہ کے لیے کیا کریں کہ اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو اسے بدل لیتے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بہت دقیق مرحلے فکر تھا، جس دقیق مرحلے فکر میں تمہیں میں لے کے آیا ہوں اور علم کلام کے مشکل ترین مسائل کو حل کر کے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. اچھا بھائی، اب وہ خدا ہے ہی ایک، جب ایک ہی ہے تو بدل تو سکتے نہیں، تو وہ خدا اب ہماری مجبوری بن گیا. یہ پچھلی تقریر کا خلاصہ تھا اور اب مجھے یہاں سے آگے بڑھ جانا ہے. وہ خدا ہماری مجبوری بن گیا، اب اسے ماننا تو بہرحال ہے اور ایک ہی ہے، اسے بدل نہیں سکتے. اس نے آواز دی ان علینا للہدی، تمہاری سب سے بڑی احتیاج ہدایت ہے. تو ہادی تو بدلیں گے لیکن ہدایت کے محتاج رہو گے. تو جب تک محتاج رہو گے تب تک ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ دیکھو بہت آسانی کے ساتھ منزل تمہید میں روک رہا ہوں میں، اس لیے کہ یہ مسلسل خط فکر ہے جو کل، آج اور آنے والے کل پہ مشتمل ہے. تو اب کہیں تمہیں لے کے جانا ہے تو اب ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. کہنے لگا ان علینا للہدی. رک کے سننا اس آیت مبارکہ کو. میں نے بار بار یہ آیت کوٹ کی، سورہ واللیل کی بڑی چھوٹی سی آیت ہے. ان علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داری ہماری ہے. میں نے کبھی پوچھا تھا تمہارے شہر کے کسی محلے میں کہ میں آپ تمہارے محلے میں آیا ہدایت کرنے کے لیے؟ تو سارے لوگ ہنسنے لگے. اب تم سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ جب کہتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری میری ہے تو آیا کبھی ہدایت کرنے کے لیے؟ سب یہی کہیں گے کہ نہیں آیا، رسول بھیجے. بھائی رسول بھیجے، خود نہیں آیا، اللہ نہیں آیا. تو جب تنہا اللہ بندوں کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے تو اس کی تنہا کتاب کیسے کافی ہو جائے گی؟ بہت سیدھی بات کر رہا ہوں میں. اچھا، تو اب اس نے رسول بھیجے. یہی تو نازک مرحلہ فکر تھا، جس نازک مرحلہ فکر کو متصل کرنا تھا اس مقام سے. اس نے رسول بھیجے اور رسولوں نے آنے کے بعد پیغام دیا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، قرآن کا جملہ سننا اور بہت توجہ رکھنا. اس جگہ کل نعرے حیدری تم نے بہت لگائے ہیں، تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سا یہ فلسفہ دین کا تم تک پہنچ جائے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت کی، کس چیز میں کیوں نہیں ہے؟ سنتے چلو. کس چیز میں اطاعت کی؟ یہ نہیں ہے جس نے رسول کی اطاعت کی. بھائی جس چیز میں بھی اطاعت کرو وہ اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تو پورا رسول معصوم ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا نا. لیکن کہنے لگے کہ نہیں بھائی رسول پورا معصوم تو نہیں ہے، لیکن جب ہدایت کر رہا ہے تو معصوم ہے. کلمہ پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ ہے. اور میں نے کبھی ان نوجوانوں سے کہا تھا کہ میاں کچھ عقیدے ہیں جو ہمارے ملک میں درآمد ہو رہے ہیں اور کہیں سے برآمد ہو رہے ہیں. کچھ عقیدے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ تو جانتے ہو، تو کہیں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں عقیدہ امپورٹ ہو رہا ہے.
नबी पूरा का पूरा मासूम नहीं है, तवज्जो रखना, नबी पूरा का पूरा मासूम नहीं है। जब हिदायत कर रहा है तो मासूम है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि कान खोल के सुन लो कि दीन के मसाइल की गहराइयां तेल के कुओं से ज्यादा है। भाई समझ रहे हो बात को? दीन के मसाइल की गहराइयां तेल के कुओं से कहीं ज्यादा है। मैं और आगे बढ़ के कहूं कि हमारे पास इस्तिदलाल के बदले में इस्तिदलाल तो है, लेकिन रियाल के बदले में रियाल नहीं है। ये मतलब होता है ना। तो अब इस्तिदलाल सुनना, और इस्तिदलाल अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो मेरी आज की मेरे स्वागत है। कहने लगे हाँ ठीक है कि जब वो हिदायत कर रहा है तो मासूम है। हिदायत होगी या जबान से या इशारे से या अमल से। भाई कल मैं मिसाल दे रहा था कि तुमने पूछा कि फला घर कहाँ है, तो मैंने हाथ से इशारा कर दिया वहाँ है, चले गए। ये एक हिदायत हो गई। दूसरी हिदायत ये है कि मैं जबान से बतलाऊं कि भाई ऐसे जाए, दाहिने जाए, बाएं जाए, और मकान का नंबर ये है और वहां पहुंच जाए, ये जबान की हिदायत हो गई। और तीसरी हिदायत कि मैं चल के आपको बतला दूं, कि अमल की हिदायत हो गई। भाई यही तो है कि नबी या इशारे से हिदायत करेगा या भाई तवज्जो रहे, या इशारे से हिदायत करे या जबान से हिदायत करे या अमल से हिदायत करे। जरूरी नहीं है कि तीनों से एक वक्त में करे। कभी इशारा करेगा, कभी जबान से कहेगा, कभी अमल से करेगा। लेकिन अगर हिदायत का आखिरी मरहला हो तो ये तीनों चीजें एक जगह जमा हो जाएंगी। भाई हाथों से उठा के अमल करेगा, उठा के अमल करेगा, उंगली से इशारा करेगा और जबान से कहेगा मन कुन तो मौला और फादालियुल मौला। बहुत दूर जाना है, ये तो दरमियान में जिक्र अली आ गया था, बहुत दूर जाना है। अच्छा तो अंबिया भेजे और अंबिया मासूम आए और कहने लगा लक़द इख्तरनाहुम, जाओ देखो कुरान मजीद में, अला इल्मिन अलल आलमीन, हमने जो नबियों को बनाया है ना, ये जो नबी भेजे हैं इनको इल्म की बुनियाद पे भेजा है। सुनते चलो, आराम से सुनना, इसलिए कि तुम्हारे में वक्त को सुवारत कर रहा हूं। लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, हमने जो नबी भेजे उनको इल्म की बुनियाद पे भेजा है। यही सबब है कि जब पहले नबी का तज़किरा किया तो कहा अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को इल्म अस्मा दे दिया। भाई रुके रहना, रुके रहना। लक़द, भाई अजीब व गरीब पहले फिक्र है, अल्लाह कहना हमने आदम को इल्म दे दिया, किसी फरिश्ते से नहीं दिलवाया। सुनना, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को इल्म दे दिया अस्मा का पूरा। किसने दिया? हमने। अल्लाह कह रहा हमने दिया, फरिश्ते से नहीं दिलवाया। और फरिश्ते से तालीम आदम को दिलवा भी नहीं सकता था। क्यों? इसलिए कि फरिश्तों को सजदा करवाना था। सुनते चलो भाई, सुनते चलो। तो फरिश्तों को सजदा करवाना था। जब फरिश्तों को सजदा करवाना था तो अब उनसे अगर इल्म देता, फरिश्ते उस्ताद हो जाते, तो कहते परवरदिगार अपने शागिर्द को सजदा करे। तो कहा कि नहीं, मैं बराह रास्त आदम को इल्म दूंगा। भाई अजीब बात ये, जो तारीख नबूवत का सबसे छोटा नबी है वो भी फरिश्तों की तालीम से महफूज रहे, तो ये बड़ा नबी कायनात का ये फरिश्ते का शागिर्द कैसे बन गया? भाई है तो यही। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, फिक्र को आगे बढ़ जाना है इस मकाम से।
आदम al-asma kullaha, आदम को हमने इल्म दे दिया। जब ये इल्म क्यों दिया था? पढ़ा लिखा मजमा है, हर बात को दोहराना भी अच्छा नहीं होता। ये आदम को इल्म क्यों दिया था? इसलिए कि इस इल्म के जरिए फरिश्तों पर खिलाफत साबित करनी थी कि जिसे हम इल्म दें वो खलीफा है। भाई यही तो साबित करना था। भाई तवज्जो रहे, तो आदम की खिलाफत साबित है इस बात से कि अल्लाह ने आदम को इल्म दिया। और अब मेरे नबी ने कहा मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही, जैसा इल्म आदम का था वैसा अली का था। अब अली की खिलाफत साबित है या नहीं? समझ रहे हो बात को? तो अल्लामा आदम al-asma kullaha। अब अगर मैं आयतें पढ़नी शुरू करूं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। देखो अब इल्म मिला। अब एक बात तो तुमसे पूछ लूं, देखो जब सर्टिफिकेट मिलती हैं तो ये मिडिल है, ये मैट्रिक है, ये इंटर है, ये बीए है, ये एमए है और ये पीएचडी है। ठीक है भाई, तवज्जो रखना। लेकिन दूसरी किसी फजीलत में ये डिग्रियां नहीं है कि ये पहले दर्जे का बहादुर है, ये दूसरे दर्जे का बहादुर है, ये तीसरे दर्जे का बहादुर है। ये बहादुरी में एमए पास कर गया। फकत इल्म है जहाँ डिग्रियां होती हैं। ठीक समझ रहे हो ना? तो अब अल्लाह ने डिग्रियां अता करनी शुरू की। आदम के लिए कहा अल्लमा आदम al-asma kullaha। हजरत खिज़र के लिए कहा अल्लमना मिन लदुन्ना इल्मा, हमने अपने पास से उसे इल्म लदुन्नी दे दिया। दाऊद के लिए कहा वह अल्लमना हो सनअता लबूस लकुम, हमने दाऊद को सिरासाजी का इल्म दे दिया। अब एक एक को डिग्री मिलती जा रही है। ठीक है ना? वैसे अल्लमतनी तावील अल-अहादीस, हमने यूसुफ को इल्म ताबीर ख्वाब दे दिया। तो अब जैसा नबी था वैसी डिग्री दे दी। मैं बहुत करीब होकर बात कर रहा हूँ मैं, और अगर ये बात पहुंच गई तो फिर यहीं से तो बात आगे जाएगी। जैसा नबी था वैसे डिग्री दे दी। किसी को इल्म ताबीर ख्वाब दिया, किसी को इल्म ज़रासाजी दिया, किसी को इल्म लदुन्नी दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। और अब जब मकाम खत्म नबूवत आया, तो आयत सुनो और जाकर सूरह मायदा में आयत को देख लेना। अल्लामा का मा लम तकुन तालम, हबीब तुझे वो सब कुछ दे दिया। तुझे अल्लामा का मालम तकुन तालम, हबीब तुझे वो सब कुछ दे दिया। वो सब कुछ दे दिया जो तू नहीं जानता था। तो सब कुछ जानता है मोहम्मद। आसमानों की बुलंदियों में क्या है मोहम्मद जानता है। जमीन की तारीखों में क्या है मोहम्मद जानता है। गुजरे हुए माजी में क्या था मोहम्मद जानता है। आने वाले मुस्तकबिल में क्या है मोहम्मद जानता है। तुम्हारे दिलों में क्या है मोहम्मद जानता है। दीवार के पीछे क्या है मोहम्मद जानता है। दीवार के आगे क्या है मोहम्मद जानता है। तुम तो अपने पीछे नहीं जानते, तो कायनात को क्या जानोगे? तो न वो तुम जैसा न तुम मुझ जैसे। देखो बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ता चला जा रहा हूं मैं। वो अल्लामा का मालम तकुन तालम, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर इल्म मुजस्सम हो जाए तो उसका नाम मोहम्मद ठहरे नहीं, बल्कि अब लफ्ज बदल दूं ताकि तुम पर मौजू भी खुल जाए। अगर नेकियां मुजस्सम हो जाए तो मोहम्मद कह रहा है। अगर तकवा देखना है तो मोहम्मद को देखो, अगर इल्म देखना है तो मोहम्मद को देखो, अगर हिल्म देखना है तो मोहम्मद को देखो, अगर अदालत देखनी है तो मोहम्मद को देखो, अगर शराफत देखनी है तो मोहम्मद को देखो, अगर शजाअत देखनी है तो मोहम्मद को देखो। ऐसा मोहम्मद कि हर जंग में हमने बड़े बड़े लड़ने वाले देखे, लेकिन सर पे लोहे का खोद देखा, जिस्म पर लोहे की ज़रा देखी, हाथ में तलवार देखी, और खुदा की कसम हर जंग में मोहम्मद था मगर सर पर खोद नहीं था। जाओ देखो, हर जंग में मेरा नबी था लेकिन सर पर लोहे का खोद नहीं था, जिस्म पर लोहे की ज़रा नहीं थी, हाथ में तलवार नहीं थी। तो मुजाहिद में और मोहम्मद में फर्क यही है कि मुजाहिद तलवार से लड़े, मोहम्मद किरदार से लड़े। मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत करूं? बहुत दूर जा रहा हूं मैं, नेकियां समझ में आने लगी है।
میں تم سے کہتا ہوں کہ بھائی میں نیکی دیکھنا چاہتا ہوں. 2 دن تو میں آئے پڑھ دی کہ نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ ہے. مجھے نیکی دکھلا دو. میری ایک خواہش ہے پورے مجمع سے کہ مجھے نیکی دکھلا دو. اس کا قد کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا روپ کیسا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں. نیکی چلتی کیسے ہے، نیکی بیٹھتی کیسے ہے، نیکی اٹھتی کیسے ہے. میں نیکی دیکھنا چاہ رہا ہوں. میں تو نیکیاں اگر مجسم ہو جائیں، توجہ رکھنا، نیکیاں اگر مجسم ہو جائیں تو محمد بن جائے. بھائی ایسا بہادر جو ہر جنگ میں تھا لیکن تلوار کے بغیر تھا، خود کے بغیر تھا، زرہ کے بغیر تھا. جب 10,000 تلواروں کی چھاؤں میں مکے کو فتح کر رہا تھا میرا نبی. سنو، کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ختم نبوت سے روشناس کراؤں. فتح مکہ کے دن جب میرا نبی 10,000 جوانوں کے ساتھ کھلی ہوئی تلواریں لیے ہوئے مکے کے شہر کے اندر داخل ہو رہا تھا تو ایک صحابی کی زبان مبارک سے یہ نکل گیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج کا دن لڑائی کا دن ہے. یہ جملہ میرے نبی کے کان تک پہنچ گیا. کہنے لگے یا علی جلدی جاؤ اور اس سے کہو کہ لفظ بدل دے. الیوم یوم المرحمہ، ملحمہ نہیں مرحمہ. آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے، جنگ کرنے کا دن نہیں ہے. بھائی بہت توجہ رہے. اچھا تو وہ جن کو فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا وہ تھے کون؟ یہ وہ تھے جنہوں نے محمد کی راہ میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے محمد پر پتھر پھینکے، جنہوں نے محمد کے قتل کی سازش کی، جو خون آشام تلواروں کے ساتھ محمد کا پیچھا کیا کرتے تھے. بھائی خون کے جانی دشمن میرے نبی کے، اور کہہ رہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا. تو وہ محمد جو اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر سکتا ہے، کیا اپنے دوستوں کی شفاعت نہیں کر سکتا؟ یہی تو وہ مرحلہ فکر تھا جس مرحلہ فکر تک میں اپنے سننے والوں کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. آ گیا میں اس مرحلہ فکر پر جس مرحلہ فکر پر گفتگو کو روکنا ہے. محمد توجہ رکھنا. آج چاہ رہا ہوں میں کہ یہ نیکی کھل جائے تمہارے اوپر اور محمد رسول اللہ سمجھ میں آ جائے. پھر کل تو آخری گفتگو ہے اور بہت کھل کے ہوگی. لیکن اب یہ جملہ سنتے جاؤ. محمد کے معنی جانتے ہو؟ جس کی بہت تعریف کی جائے. یہ جو میم پہ تشدید ہے نا، باب تفضیل، میں نے مولانا کو متوجہ کیا. باب تفضیل سے تعریف سے محمد یہ بہت تشدید ہے. اور اللہ کا نام کل میں بتا کے گیا ہوں، محمود ہے نا. اللہ محمود، رسول اللہ محمد. محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی بہت تعریف کی جائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ رسول اللہ بڑھ گئے اللہ سے؟ یہ سوال ہے. لفظ تو یہ بتا رہا ہے محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، محمود جس کی تعریف کی جائے. تو اللہ جس کی تعریف کی جائے اور محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. بھائی اب یہ فرق کیسے سمجھو گے؟ اگر سمجھ گئے تو بات مکمل ہو گئی. دیکھو اگر ساری کائنات مل کر بھی اللہ کی تعریف کا حق ادا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی، تو تعریف ہی کہہ کے رہ جائے گی. لیکن اگر اللہ کسی کی تعریف کر دے اگر اللہ کسی کی تعریف کر دے تو بڑی تعریف ہوگی یا نہیں؟ تو محمود اللہ، محمد رسول. رک جاؤ خدا کی قسم، رک جاؤ. محمد میرے اللہ میرے رسول کا نام ہے. اور اب جملہ سنو گے، اور اگر یہ جملہ تم محفوظ رکھ سکو تو پھر آج میری محنت سوارت ہو جائے گی. حدیث کی کتابوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لفظ محمد یہ اللہ نے عرش کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تھا میرے لیے. یا پوری طرح محسوس کرو تو آگے بڑھوں گا. جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں، جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں، ان سب کو مخاطب کر رہا ہوں. ان سب کو ذرا کبھی کبھی پیغمبر اکرم کی منقبت بھی سن لیا کرو. سمجھ رہے ہو نا اس جملے کی گہرائی کو، کہ کبھی کبھی پیغمبر اکرم کی منقبت بھی سن لیا کرو. تو محمد کا لفظ کہاں تھا بھائی؟ عرش کے حجابوں میں چھپا ہوا. کسی کی نگاہ پڑ نہیں سکتی، عرش کے پردوں میں ہے.
अर्श के पर्दों में लफ्ज़ मोहम्मद। अच्छा, तो जब बच्चा पैदा हुआ तो मोहम्मद नाम किसने रखा? तो दो कौल हैं भाई। मोहम्मद तो ये लफ्ज़ अर्श के पर्दों में छुपा हुआ है, तो भाई नाम किसने रख दिया? ये मोहम्मद किसने देख लिया? भाई अजीब बात है ना। तो दो कौल है, या दादा ने रखा जिसका नाम है अब्दुल मुत्तलिब, या चाचा ने रखा जिसका नाम है अबू तालिब। तो ये अबू तालिब जैसा काफिर अर्श के पर्दों को हटा के देखने कैसे लगा? ठीक है। अच्छा, ये नौजवान अबू तालिब के नाम पे खुश हो रहा है, यानी इतनी तारीफ मैंने पैगंबर अकरम की बैठा सुनता रहा, खुश भी होता रहा, लेकिन यहाँ तो खुश हो गया। तो अब इस नौजवान को जुमला तो हत्या कर ही दूंगा। अब मैं क्या करूं? यानी वो कितना चाचा कितना बालिग नजर था और कितनी गहरी नजर रखने वाला था कि अर्श के पर्दों को हटाकर नाम को देख लिया। भाई ये जो अबू तालिब से दुश्मनी है ना, मेरे जुमले को ध्यान में रखना, ये जो अबू तालिब से दुश्मनी है, ये दुश्मनी फजीलत की दुश्मनी है। जुमला सुनना, ये दुश्मनी फजीलत की दुश्मनी है, इसलिए कि काफिर पालने का मौका हर बुजुर्ग को मिला था, लेकिन नबी पालने का मौका अबू तालिब के अलावा किसी को भाई अबू तालिब मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं तो ये जुमला तुम्हें हदिया क्या है कि काफिर पालने का मौका, काफिर पालने का हर बुजुर्ग को मिला, लेकिन नबी पालने का मौका सिवाय अबू तालिब के किसी को मिला ही नहीं। ये फजीलत अबू तालिब पर खत्म हो गई, इसलिए कि नबूवत मोहम्मद पर खत्म हो गई। कभी मैंने जुमला कहा था, और ये जुमला तुम्हें हत्या करूं, फिर मैं लफ्ज़ मोहम्मद की तरफ वापस जाऊंगा। मैं चाह रहा हूं कि ये बात तुम तक पहुंच जाए। भाई अजीब बात है ना, मैंने देखा, नाम रख दिया, पैदा हुआ उन्हीं के घर में, बार बार के बच्चा छुपा हुआ मैं, अबू तालिब के घर में बच्चा पैदा हुआ, नाम भी रखा मोहम्मद, ठीक है ना। और अब हिफाजत के लिए साथ साथ रहते हैं। भूल गए? पूछना चाह रहा हूं अपने सुनने वालों से कि अपने बेटे लिटाए मोहम्मद को उठाया। देखो ये कॉमन सेंस की बात है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं फिर वापस जाऊंगा लफ्ज़ मोहम्मद तक, लेकिन किया या नहीं किया कि भतीजे को उठाया, अपने बेटे को उसकी जगह पर लेटा दिया। अब मैं पूछता हूं एक आम मुसलमान से, आम, कि मियां ये क्या कर रहे थे अबू तालिब? कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को उठाकर और अपने बेटे को सुला देते थे। कहा हाँ ये कर रहे थे, हर तारीख में लिखा हुआ है। अभी क्यों लिखा हुआ है? अभी बात यह है कि अबू तालिब के इल्म में बात आ गई थी कि यहूदी और ईसाई उसे कत्ल कर देंगे, इसलिए वो हिफाजत कर रहे थे। उनके इल्म में बात आ गई थी, ठीक, इल्म में आ गई थी। अबू तालिब के इल्म में बात आई थी कि अहले किताब मोहम्मद को कत्ल कर देंगे, इसलिए उन्होंने हिफाजत का ये तरीका बनाया था। तो हमने ये पूछा कि भाई अबू तालिब पे इल्हाम हुआ था, कह रहे हो कि अबू तालिब के इल्म में यह बात आ गई थी कि कोई दुश्मन अहले किताब में से भतीजे को कत्ल कर देगा, तो ये इल्म में कहां से आ गया? भाई कोई इल्हाम हुआ था? कहा नहीं, अबू तालिब को इल्हाम कहां से हो जाएगा? अच्छा भाई, तो नहीं हुआ तो उन्हें पता कैसे चल गया? कहने लगे बात ये है, ये जो मुसलमान जवाब देता है वो जो जुमला तुम्हें हदिया करूंगा और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कहने लगे बात कुल इतनी सी है कि अबू तालिब अपने भतीजे को शाम के सफर पे ले गए थे,
اور وہاں ایک عیسائی راہب نے دیکھا اس بچے کو، محمد رسول اللہ کو، اور کہنے لگا ابو طالب تمہارا یہ بھتیجا نبی ہونے والا ہے، مستقبل یہ آخری نبی ہے، اور یہودی اسے قتل کر دیں گے، اسے بچاؤ۔ ابو طالب نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میں چہرے پر نور نبوت دیکھ رہا ہوں، میں چہرے پر نور نبوت دیکھ رہا ہوں، اس بچے کے چہرے میں نور ہے۔ کس نے کہا بھائی؟ عیسائی راہب نے۔ تو اب مجھے شکایت کرنے کا موقع تو دے دو کہ میرے محمد میں جو نور عیسائی کو نظر آ گیا آج تک ملا کو نظر نہیں آیا۔ ظاہر ہے کہ مجھے ابو طالب پر رکنا نہیں رکنا ہے، پھر واپس چلو، محمد نام رکھا۔ تو اب میرا نبی ہے محمد اور میرا اللہ ہے محمود، مجھے معاف کر دینا، میں ممبر کے نیچے بھی غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، نیچے بھی نہیں۔ تو اب ممبر سے جو کہوں گا ٹھوک بجا کے کہوں گا، ٹھیک؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا دیوان چھپا ہوا موجود ہے، مصر سے چھپا ہے، سعودی عرب سے چھپا ہے، اس میں ایک شعر جا کے دیکھ لینا، پورا شعر میں نہیں پڑھوں گا۔ فضل العرش محمود وذاک محمد، وہ عرش والا محمود ہے، فرش والا محمد ہے، عرش پر محمود ہے، فرش پر محمد ہے۔ تو اب یہ طے ہو گیا نا کہ وہ ہے محمود اور یہ ہے بندہ محمد۔ رکے رہو، خدا کی قسم رکے رہو، لیکن جہاں کہ میں لے آیا ہوں وہاں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ دیکھو بھائی، ایک بحث ہے آف دا ریکارڈ، سب سوچیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ قیامت میں اللہ دیکھا جائے گا۔ بھائی ہے بھی کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ کی رؤیت ہوگی، اللہ دیکھا جائے گا، ٹھیک؟ تو میں اس کے اوپر ایک سوال قائم کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر دیکھا جانا اچھی چیز ہے تو یہاں بھی نظر آنا چاہیے، اگر بری چیز ہے تو نہ یہاں نظر آئے گا نہ وہاں نظر آئے گا، سمجھ رہے ہو نا؟ دیکھو بالکل آف دا ریکارڈ موضوع سے ہٹ کے میں نے ایک مسئلے کو چھیڑ دیا، رؤیت الہی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ نظر آئے گا، یا اگر اچھی بات ہے نا نظر آنا تو یہاں نظر آنا چاہیے تھا، اور اگر بری بات ہے تو یہاں نظر آئے نہ وہاں نظر آئے، یہ سوال ہوگا نا۔ لیکن نہیں، رؤیت کی شرط کیا ہے؟ تھوڑا سا اس طریقے سے سنو بھائی، دیکھنے کی شرط کیا ہے؟ چیز اتنی دور نہ ہو کہ آنکھ کی رینج سے نکل جائے، شرط ہے اتنی دور نہ ہو کہ آنکھ کی حد سے نکل جائے ورنہ نظر نہیں آئے گی، اور اتنی قریب نہ ہو کہ آنکھ کے اوپر لا کے رکھ دو پھر بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو کیا شرط ہے؟ کہ نہ دور ہو نہ قریب ہو، درمیان میں ہو، جبھی تو چیز نظر آئے گی۔ اللہ اتنا دور کہ خلاؤں میں گئے نہیں ملا، اور اتنا نزدیک کہ رگے قدم سے زیادہ قریب۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ مرحلے فکر ہے جس مرحلے فکر پر تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا، تو اس کے دیکھے جانے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ میں نے دو دلیلیں دے دی، ایک پہلی دلیل کامن سینس کی اور ایک دوسری دلیل منطق سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تو دیکھا نہیں جا سکتا، پھر یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ قیامت میں اللہ دیکھا جائے گا؟ سن رہے ہو نا؟ تو اللہ ہے محمود، اس کا بندہ ہے محمد۔ جاؤ دیکھو سورہ بنی اسرائیل کی آیت، عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا۔ اب جو لوگ قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں وہ نوٹ کریں کہ 17واں سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اور اس سورہ کی آیت ہے 79 عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا۔ حبیب، ہم قیامت کے دن تجھے محمود کے مقام پہ بٹھا دیں گے۔ عجیب ہے، عجیب، خدا کی قسم۔ یہ آیت پہنچ گئی
میرے سننے والوں تک یہ جو مسند شفاعت ہے جس پر رسول ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اس مسند شفاعت کا نام ہے مقام محمود، محمود کا مقام. تو اب اللہ کو آیا نہیں بیٹھنے کے لیے، بھیج دیا محمد کو، اور محمد اکیلا ہے، اکیلا ہے اس مقام پر. جو اکیلا ہو اسے عہد کہتے ہیں، جو عہد ہو وہ بے نظیر ہے، جو بے نظیر ہو وہ بے مثل ہے، اور جو بے مثل ہو وہ خدا ہے. گھبرا گئے یا نہیں؟ بھئی یہیں تو لانا چاہ رہا تھا کہ کچھ گھبرا جاؤ تھوڑا سا. آرگومنٹ سمجھو، آرگومنٹ سمجھو. قیامت کے دن محمود کے مقام پر کون بیٹھا ہے؟ محمد. محمود کے مقام پر اکیلا ہے. مقام محمود پر آنے والا، اللہ کی جگہ پہ آنے والا اکیلا ہے. اکیلے کو عربی میں کہتے ہیں عہد. وہ عہد ہے، جو عہد ہو وہ بے نظیر ہو، جو بے نظیر ہو وہ بے مثل ہو، اور جو بے مثل ہو وہ خدا ہو. اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں. تو جتنی خطرے میں توحید آج ہے اتنی خطرے میں تو کبھی نہیں تھی. میں کچھ سمجھ میں آیا؟ اچھا بھائی پوری طرح گھبرا جاؤ تو جملہ کہوں گا، پوری طرح گھبرا گئے. اور اسی کی تمہید میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں ممبر سے غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. تو اللہ نے اپنے مقام پر محمد کو بٹھا دیا. محمد بیٹھ تو گئے لیکن بے مثل ہے، بے نظیر ہے، یکتا ہے، احد ہے، صمد ہے. پوری توحید خطرے میں ہے. اب محمد جیسا کوئی اور آ جائے تو توحید بچے. آواز آئی یا علی، لیوا الحمد لے کے محمد کے پیچھے کھڑا ہو جا. بہت توجہ ہے. آواز قدرت آئی کہ یا علی، اب توحید بچانے کا طریقہ یہی ہے. یا علی لیوا الحمد اٹھا، یا علی آگے بڑھ، یا علی محمد کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جا. علی چلیں گے لیوا الحمد اٹھائے ہوئے، محمد کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. اب مجھے کہنے دو، قدرت نے کہا یا علی لیوا الحمد اٹھا، یا علی چل، یا علی محمد کے پیچھے کھڑا ہو جا. یہ بار بار یا علی کہہ رہا ہے. ہم پر تو اعتراض کرتے ہو کہ یا علی کیوں کہتے ہو؟ ذرا اللہ سے بھی کہہ کے دیکھو. کچھ بات واضح ہو رہی ہے. اسی کو اب دیکھو، یہ جملہ تمہارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے. اب محمد جیسا ہو اور اس کے پاس چلا جائے تب توحید بچے. محمد جیسا ہو، اگر وہ بے نظیر تو یہ بھی بے نظیر. اسی لیے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہنے لگے لحم کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزم کا عزمی یا علی، لحم کا لحمی یا علی، مثلوں کا مثلی یا علی. یا علی میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا. عجیب مرحلہ فکر ہے. جس مرحلہ فکر پر میں اپنے سننے والوں کو لے کر آ گیا، اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو اب میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ چیزیں ہدیہ کروں اور فکر متصل ہو جائے. اب تو آیا ہوں میں مقام علی تک. ابھی تو گفتگو ہو رہی تھی مقام محمد پر، اور اب میں پہنچا ہوں مقام علی تک. لیکن اس مرحلے پر تمہیں روکوں گا، اور روکنے کے بعد علی کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھو ایک آیت ہے سورہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ، اور اس سورہ کی 10ویں آیت ہے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون. یہ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تمہارا خیال یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے؟ ہوگا، ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے ہوگا. جب تم سمجھتے ہو کہ خانہ کعبہ کی کنجی اپنی جیب میں رکھنا بہت بڑا ثواب ہے، جب چاہ کھولا جب چاہ بند کیا، ہوگا. لیکن تم اس کے برابر نہیں ہو جو تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے.
آیت سن لی تم نے، آسانی کے ساتھ یہ آیت مبارکہ سن لی نا. تو میں کبھی کبھی شان نزول بیان کرنے کا عادی ہو گیا ہوں، کبھی کبھی کسی آیت مبارکہ کے سلسلے میں شان نزول بیان کرتا ہوں. ایک دن یہ واقعہ یاد رکھنا، اور اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ تم اسے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا. ایک دن حضرت عباس ابن عبد المطلب، پہچانتے ہو؟ رسول اللہ کے چچا، سگے چچا، حضرت عباس ابن عبد المطلب، وہ خانہ کعبہ کی چہار دیوار میں بیٹھے تھے. دوسرے بزرگ بیٹھے تھے شیبہ ابن عبدالدار. یہ شیبہ ابن عبدالدار وہ تھے جن کے خاندان میں خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں. جب چاہے کھولیں، جب چاہے صفائی کریں، جن کو چاہے اجازت دیں، جس کو چاہے باہر نکال دیں. ٹھیک؟ تو عباس ابن عبد المطلب کے پاس خانہ کعبہ کا ایک عہدہ تھا، سقایت کا، کہ جب حاجیوں کا موسم ہوتا تھا تو یہ حوض بنے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، پانی سے بھرتے تھے، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اجازت سے حاجیوں کو پانی پلایا جاتا تھا. یہ بہت بڑا اہم منصب تھا، اس لیے کہ نہ نلکے تھے نہ واٹر ٹینکس تھے، تو پانی بہت دور سے لایا جاتا تھا. یہ ذمہ داری عباس ابن عبد المطلب کی تھی. سن لیا تم نے؟ کبھی کبھی واقعہ بھی سننے چاہیے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بہت آرام سے سننا اس واقعے کو. ٹھیک؟ اب جب آدمی بیٹھے گا تو کوئی باتیں بھی کرے گا. شیبہ ابن عبداللہ نے کہا کہ عباس میں تم سے فضیلت میں بڑا ہوں. کہا کس بات پر؟ کہ میاں چابیاں میرے گھر میں ہیں، جب چاہوں صفائی کروں، جب چاہوں کھولوں، جب چاہوں خانہ کعبہ میں جاؤں، جب چاہوں باہر نکلوں، جب چاہوں بند کر دوں. کہنے لگے ٹھیک ہے تمہارے پاس گھر کی ذمہ داری ہے، لیکن میرے اوپر حاجیوں کی ذمہ داری ہے، پانی میں پلاتا ہوں. تو بحث ہو گئی کہ پانی پلانے والا زیادہ اہم ہے یا چابی رکھنے والا زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، سننا یہ واقعہ سننا. جب آپس میں زیادہ تکرار ہوئی تو ان دونوں بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا، عباس ابن عبد المطلب چچا، رسول کے چچا، اور وہ بھی رسول کا رشتہ دار ہے، شیبہ ابن عبداللہ، ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہم تو صاحب فضیلت ہیں، لیکن بڑا افضل کون ہے اس کو طے کرنے کے لیے جو بھی سامنے سے آ جائے اس سے پوچھ لیں. دونوں نے قبول کیا کہ جو سامنے سے آئے اس سے پوچھو کہ بھائی میں بڑا یا تم بڑے. ٹھیک، فیصلہ ہو گیا. اتنے میں علی آ گئے، اتنے میں علی آ گئے. اب بات نے کہا علی ذرا قریب تو آنا، بھتیجا ہے، علی ذرا قریب آنا. علی آ گئے. کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ کہتے ہیں کہ چابی میرے پاس ہے، میں کہتا ہوں سقایت، پانی پلانا، یہ ذمہ داری میری ہے، ہم دونوں میں افضل کون ہے؟ جانتے ہو علی نے کیا جواب دیا؟ سوچا نہیں. کہنے لگے کہ افضل وہ ہے تمہارے پاس سقایت ہے، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں، افضل وہ ہے جس نے تم دونوں کو مار مار کے کلمہ پڑھوایا ہے. میں نے پھر ترجمہ کیا ہے، افضل وہ ہے جس نے تم دونوں کو مار مار کے کلمہ پڑھوایا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میں ہوں. سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ وہ کون؟ کہا وہ میں. اب شیبہ ابن عبداللہ بھی عمر میں زیادہ ہیں علی سے اور رشتے میں بھی بڑے ہیں، اور یہ تو ہے ہی سے چچا. برا لگ گیا ان دونوں کو اور کہا بھائی چلو رسول سے شکایت کریں گے یہ کیا زبان پائی ہے علی نے. سنا بھائی سنا، یہ کیا زبان پائی ہے علی نے؟ کہتے ہیں بار بار کے تمہیں کلمہ پڑھوایا. اچھا یہ تو شریف لوگ تھے، لیکن حقیقت یہ کہ بہت سو کو مار مار کے کلمہ پڑھوایا ہے. بہت سو کو مار مار کے کلمہ پڑھوایا ہے. اور اب گفتگو اس مرحلے پر رکے گی تو پھر میں جملہ عرض کروں گا، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. آئے رسول کی خدمت میں، شیبہ ابن عبداللہ کچھ نہیں بولے، چپ چاپ بیٹھ گئے. عباس چچا ہے، رسول کے بھی چچا ہے، علی کے بھی چچا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ آج علی نے گستاخی کی. کہا کیا گستاخی کی؟ کہا ہم نے کہا کہ بھائی ہم پانی پلاتے رہے حاجیوں کو، ہم افضل ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چابیاں ہیں خانہ کعبہ کی، ہم افضل ہیں. علی کہنے لگے نہیں، تم میں سے کوئی بھی افضل نہیں ہے، افضل کوئی جس نے تمہیں مار مار کے کلمہ پڑھوایا. سنو بھائی سنو بھائی، تمہیں مار مار کے کلمہ پڑھوایا وہ افضل ہے. ہم نے پوچھا علی وہ کون ہے؟ کہنے لگے میں. تو یا رسول اللہ یہ تو بڑی گستاخی.
سن رہے؟ رسول نے سکوت اختیار کیا. ابھی رسول چپ ہوئے تھے کہ اللہ بولا. آیت اتری اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون. رکھو اپنے پاس پانی پلانے کا عہدہ, رکھو اپنے پاس خانے کعبہ کی چابیاں, لیکن جس نے جہاد کر کے مسلمان بنایا ہے وہ تم دونوں سے افضل ہے. آیت پڑھی رسول نے اور کہنے لگے چچا میں کیا کروں, ان الرحمن یخاطبک فی علی, جب اللہ ہی علی کی طرف سے لڑنے کو کھڑا ہو جائے تو میں کیا کروں. مل کے سب ڈرا ماریں گے. اندر کی آواز باہر تک جائے گی اور باہر کی آواز اندر تک آئے گی, اور آپ کی آواز آج جھاڑ گڑھ تک جائے گی, ان کے جا کے دل گرے گی. اندر سے ہی بات آ رہی چاہیے, باپ آئے گی جو اندر بیٹھے گا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو آج اس مقام پر رک جائے گی. چچا میں کیا کروں, ان حاضر رحمان جو خاصم فی علی. اب جب اللہ ہی علی کی طرف سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اب میں کیا کروں. کھڑا ہوا نا اللہ علی کی طرف سے لڑنے کے لیے, بھائی یہاں میں آؤں گا لیکن وہ مقام محمود کا مسئلہ حل ہو جائے پھر میں وہاں بتاؤں گا. اب مسئلہ شفاعت پر رسول بیٹھے, مسئلہ شفاعت پر میرا نبی بیٹھا ہوا ہے, شفاعت کرنے بیٹھا ہے. علی لواء الحمد لیے ہوئے پیچھے کھڑے ہوئے. اب کبھی لواء الحمد کے ڈیٹیل سے بیان کروں گا یہ ہے کیا چیز لواء الحمد, لیکن آج بس اتنا سن کے مجھے اجازت دے دو تو لواء الحمد لیے ہوئے کھڑے ہوئے. حکم ہوگا نام اعمال چیک کرو اور جنت کا پروانہ دو. تم نے ہزاروں مرتبہ روایت سنی ہوگی, ایک لفظ کی تبدیلی سے پڑھ لو. سوائے کا محرقہ, سوائے کا محرقہ ایک انتہائی بدترین کتاب ہے جو ہمارے مذہب کے خلاف لکھی گئی. اردو میں اس کا ترجمہ ہے سوائے سے محرقہ. اس سوائے سے محرقہ سے تمہیں روایت ہدیہ کر رہا ہوں, اور روایت کے راوی کو اسی کتاب میں دیکھ لینا, اس لیے کہ بڑا سچا راوی ہے. جملے گزرتے جا رہے ہیں, یا سچا راوی بھی سمجھ میں نہیں آتا. کیا خیال ہے؟ سچی زبان سے جو روایت نکلے تو سچی زبان کا راوی سچا ہی تو کہلائے گا نا, تو سچا راوی ہے. جانتے ہو روایت کیا لکھی ہے؟ لا یجوز احد الصراط حتی یکتب لہ علی البراء. کوئی بھی صراط سے گزر کر, وہ اس خود سے گزر کر جنت کی طرف نہیں جا سکتا جب تک اسے علی نوشتہ لکھ کے نہ دیں. اب تم سے بہتر اس روایت کو کون پہنچے گا, کون سمجھے گا تم سے بہتر اس روایت کو؟ علی لکھ کے دیں تو جنت کی طرف جاؤ. بھائی لکھوانے جاؤ گے نا, بھائی لکھوانے جاؤ گے, جب لکھوانے جاؤ گے تو لکھیں گے, جب لکھیں گے جو جنت میں جاؤ گے. بھائی تم نے تو رسول کو لکھنے دیا, علی سے کیا لکھواؤ گے؟ بہت سیدھی بات ہے.
عزیزوں، میرے دوستوں، اس مرحلے فکر سے تمہیں آگے نہیں لے جاؤں گا. ان ھذا الرحمن یخاصمک فی علی. چچا میں تو مجبور ہوں، میں تو بے بس ہوں. اللہ علی کی طرف سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ نص ہے کہ اگر علی سے دشمنی کرو گے اللہ جھگڑا کرے گا. کیا اسے کہ جب اللہ سے جھگڑا کیا تو علی نے مقابلہ کیا؟ کچھ بات واضح ہوئی. یہ جملہ میں نے کیا کہہ دیا کہ علی کے خلاف بولو اللہ جھگڑا کرتا ہے، اللہ کے خلاف بولو تو علی نے جھگڑا کیا پوری زندگی. بھائی یہی تو ہوا تھا. بات یہی رک جائے گی اور اب اس مرحلے سے آگے نہیں بڑھے گی. کبھی آج سے 25 سال پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو بھائی، ایک حارث تھا جنگ خیبر میں، اس کا نام تھا حارث، وہ مرحب کا بڑا بھائی. ٹھیک. اچھا یہودی تھا. یہودی قرآن میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہے. ٹھیک. اچھا اسی نام کا ایک آدمی تھا غزوہ رحم میں، جو حارث، جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا، اب آپ ان کو ہمارا مولا بنا کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس پر عذاب آیا، یاد ہے سب کو واقعہ یاد ہے. جب سب کو واقعہ یاد ہے تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ خیبر والا حارث خدا کا دشمن تھا، مارا علی نے، اور غدیر والا حارث علی کا دشمن تھا، مارا اللہ نے. یہ تقریر اس مرحلے پر رک جائے گی، اس لیے کہ میں تمہیں اب سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہ رہا ہوں. گھنٹہ مکمل ہونے میں 5 دقیقے رہ گئے ہیں اور ان 5 دقیقوں میں بات کو مکمل ہو جانا ہے. خیبر والا حارث، بھائی بہت توجہ رہے، علی نے مارا چونکہ اللہ کا دشمن تھا. غدیر والا حارث اللہ نے مارا چونکہ علی کا دشمن تھا. تو معاہدہ ہے نا کہ یا علی میرے دشمن سے تو لڑے گا، تیرے دشمن سے میں لڑوں گا. طے ہو گئی بات کہ اب علی کی تلوار جہاں جہاں بھی کھینچے مقابلے پر دشمن علی کا نہیں ہے. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، اب تو یہ بات درمیان میں اتفاق سے نکل آئی. میں کیا کروں؟ عذاب آیا اور میں نے کبھی کہا تھا یہ جملہ اور کہہ کے سرسری گزر جاؤں گا کہ عذاب آیا. جب کیا عذاب آیا اس منکر علی پر؟ آسمان سے ایک تلوار آئی چمکتی ہوئی، اس میں 2 ٹکڑے اسے کر دیے، ایک تو. اچھا ایسا ہوا. اچھا زمین میں دھس گیا، زمین پھٹی گھس گیا. اچھا ایک آگ، ایک بجلی چمکی، وہ جل گیا. پھر ہوا کیا تھا؟ پتہ آیا تھا. بس آج سمجھ میں آ گیا مالک دوسرا عذاب کیوں نہیں منتخب کیا. کہا کہ جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے تھا وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لیے ہوگا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو تو رکنے والی ہے لیکن اب میں کیا کروں کہ یہ میری مجبوری ہے. مالک مانگ رہا ہے عذاب، خود عذاب مانگا تھا، اس نے عذاب خود مانگا تھا کہ مالک عذاب بھیج دے. میں علی کو تو نہیں مانوں گا. بھائی یہی تو تھا. کمال ہو گیا، علی ولی اللہ کا انکار کر رہا ہے. صرف ایک کلمے کا منکر تھا. ایک ہی کلمے کا تو منکر تھا. کلمے 3 ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. شاید میں کل تھوڑی سی وضاحت کروں کہ ان میں ترتیب کیا ہے. کبھی یہ الٹی ہے، کبھی یہ سیدھی ہے. اگر تم نے یاد دلا دیا تو میں عرض کروں گا، لیکن آج بات یہاں پہ رک رہی ہے. کلمے 3، لا الہ الا اللہ بنیادی اصلی کلمہ، پھر محمد رسول اللہ، پھر علی ولی اللہ. تو اب تم کہتے ہو علی ولی اللہ، بہت سے ہیں جو نہیں کہتے علی ولی اللہ، تو تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ جو کلمہ جس شخص کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کلمے کا دشمن ہو جاتا ہے. جو کلمہ جس شخص کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اس کلمے کا دشمن ہو جاتا ہے. اب مثلا میں تمہاری خدمت کروں کہ ابو جہل بہت بڑا دانشور تھا اپنے زمانے کا، اس کی سمجھ میں لا الہ الا اللہ نہیں آیا.
وہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہو گیا. ابو لہب اس کی سمجھ میں محمد رسول اللہ نہیں آیا, وہ محمد رسول اللہ کا منکر ہو گیا. تو جو کلمہ جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ اس کا انکار کر دے. اب میں تاریخ اسلام کے کتنے ابو تمہیں گنواؤں؟ ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, گفتگو اس مرحلے پر رک رہی ہے. اچھا, تو مالک کے منکر ہے کلمہ علی ولی اللہ کا, لا الہ الا اللہ مانتا ہے, محمد رسول اللہ مانتا ہے, علی ولی اللہ کا منکر ہونے کے منکر, قیامت میں دیکھ لینا اسے. کہہ رہا نہیں یہی عذاب ہوا, بڑا عجیب بات ہے, یہی عذاب ہوا. اچھا مالک, تو سب سے بڑا کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ, بڑے مخالف تھے لا الہ الا اللہ کے, تو ان کو تو عذاب بھی دیا, جنگیں لڑوائی لیکن عذاب نہیں آیا. اچھا, محمد رسول اللہ کے منکر پر عذاب نہیں آیا, یہ علی ولی اللہ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو میں کہنے لگا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا منکر ہے اسے آخرت میں دیکھوں گا, اور جو علی ولی اللہ کا منکر ہے اسے دنیا میں بھی سمجھوں گا, آخرت میں بھی سمجھوں گا. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. ساری نیکیوں کا مرکز محمد رسول اللہ, نیکیاں سمجھتی ہے تو محمد سمجھو, لیکن محمد کے دو فریضے, ایک ادائے پیغام, دوسرا بقائے پیغام. فریضے دو ہیں, پیغام لائے, توجہ, پیغام پہنچائے اور پیغام کو باقی رکھے. پیغام پہنچایا محمد نے, باقی رکھا آل محمد نے. اس ایک جملے سے جا رہا ہوں میں کربلا کی طرف. پیغام لایا میرا نبی, پیغام بچایا میرے نبی کے اولاد نے. وہ جملہ جو منسوب ہے میرے مولا حسین کی طرف, اگرچہ کسی شاعر کا شعر ہے لیکن زبانی حال ہے. ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی, اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. اب میں کیسے تمہاری خدمت میں وہ بات کہوں. دیکھو, میں نے بار بار مشن کے طور پر ایک جملہ کہا ہے کہ اگر یہ جملہ حسین کا سمجھ میں آ جائے تو تم بہت کچھ سمجھ سکتے ہو. تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. حسین نے اپنا گلا پیش کیا ہے, چلتے وقت اپنا ایک اکیلا گلا پیش کیا ہے, لیکن عاشور کے دن جب نانا کے دین کی غربت کا احساس ہوا تو کہنے لگے اب صرف اپنا گلا نہیں دوں گا, اب ابو الفضل عباس کا بھی گلا دوں گا, ابو قاسم کا بھی گلا دوں گا, اب اون و محمد کے گلے بھی دوں گا, اور حد یہ ہے کہ جو رسول کی شبیہ ہے نا علی اکبر, اس کا بھی گلا دوں گا. تمہاری آوازیں بلند ہو گئی اور گفتگو آئی ہے علی اکبر تک. دیکھو, یہ شہزادہ اگر سمجھ میں آ گیا تو وہ جملے مسائل کیا کروں گا, چلا جاؤں گا. اتنا لاڈلا بچہ تھا. اس کی ماں کا نام جانتے ہو؟ علی اکبر کی والدہ مطہرہ ام لیلا. یہ بچہ جب پیدا ہوا تو ماں کے پاس نہیں سوتا تھا, سوتا تھا شہزادی زینب کی چھاتی پہ. عجیب بچہ ہے, عجیب بچہ ہے, اتنا لاڈلا تھا. اور جب جھولے کے قابل ہوا تو راتوں میں شہزادی ام لیلا خود بیان کرتی ہے کہ کبھی کبھی آدھی رات کو میں دیکھتی تھی کہ میرے اکبر کے جھولے پر کوئی سایہ جھکا ہوا ہے, تو میں گھبرا جاتی تھی اور چیخ کے پوچھتی تھی آنے والے کون. تو حسین آہستہ سے کہتے ام لیلا آہستہ بولو, اور مولا اس وقت
آپ اکبر کے پاس تو کہتے ام لیلا میں کیا بتلاؤں، اکبر کی محبت مجھے بستر پر سونے نہیں دی۔ دیکھ رہے ہو نا تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، اب میں آگے کیا بیان کروں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ تم سے یہ جملہ تو کہوں، ایک دن سننا بھی سننا، شہزادے کے فضائل میں کہاں بیان کر سکتا ہوں۔ ایک دن ام لیلا امام حسین کے پاس بیٹھی ہے اور کہنے لگی، دیکھو شوہر اور روضہ کی گفتگو ہے، کہنے لگی کہ فرزند رسول آپ بتلائیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ بتلائیں کہ مجھ سے زیادہ فضیلت والی عورت دنیا میں کوئی ہے؟ کہا ام لیلا بڑا ناز کر رہی ہو کہ فاطمہ زہرا کی بہو ہو؟ کہا نہیں، مجھے ناز اس پہ نہیں ہے، اس بیوی کی بہویں تو اور بھی ہیں۔ کہا اچھا تو کیا ناز اس بات پر ہے کہ تم محمد و علی کی قرابت دار بن گئی ہو؟ کہا نہیں، ساری بہویں محمد و علی کی قرابت دار ہو گئی ہیں، اس پہ ناز نہیں ہے۔ کہا پھر یہ ناز، اتنا ناز کہ پوری دنیا میں میرے مقابلے کی عورت بتلائیں؟ تو ام لیلا نے شوہر کی آنکھوں میں آگے ڈالی اور کہا کیا کسی عورت کے پاس میرے اکبر جیسا کوئی بیٹا ہے؟ بیٹا کیا دنیا میں کسی عورت کے پاس میرے اکبر جیسا کوئی بیٹا تھا؟ جب سر آئے ہیں نا کوفے کے بازار میں شہیدوں کے، تو اتفاق مقتل نگار لکھتے ہیں کہ عورتوں کے ٹھٹ لگ جاتے تھے اس نیزے کے پاس، یہ تو اکبر کا سر تھا۔ پر اکبر کا سر تھا نا، مجمع لگ جاتا تھا عورتوں کا، کیا خوبصورت جوان ہے، چہرے پر کتنا نور ہے، کیسی مسکراہٹ ہے، یہ عورتیں آپس میں بات کیا کرتی ہیں۔ ایک بوڑھی عورت نے اپنا دامن پھیلایا اور کہا بیویوں میں ایک دعا کرتی ہوں اور تم سب مل کے آمین کہو کہ جب یہ شہید ہوا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ ایک ناکے سے آواز آئی، بیوی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ماں تو میں ہوں۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تم نے گریہ تو کر لیا، لیکن کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں مقاصد کے ڈیٹیل سے ذرا سا روشناس کرا دوں۔ یہ ماں کی محبت اکبر کے ساتھ ہے، باپ کی محبت جانتے ہو؟ جب نیزہ برداشت چلے ہیں تو ایک نیزے پر حسین کا سر ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں، دوسرے نیزے پر ابو الفضل عباس کا سر ہے، وہ کسی اور کے ہاتھ میں، تیسرے نیزے پر علی اکبر کا سر ہے، وہ کسی اور کے ہاتھ میں۔ راوی کہتا ہے کہ فاصلہ تھا حسین کے سر میں اور اکبر کے سر میں، لیکن میں نے پورے راستے یہ دیکھا کہ جدھر جدھر اکبر کا سر جاتا تھا حسین کا سر ادھر مڑ جاتا تھا۔ بھائی سننا، تم نے گریہ کر لیا ہے اور مجلس تمام ہو چکی ہے، طویل مسائل میں نہیں پڑھا کرتا، لیکن جب میں یہاں تک آ گیا تو میرا جی چاہا کہ میں تمہاری خدمت میں ایک جملہ اور کہوں۔ حسین کی محبت سمجھ میں آ گئی کہ جدھر جدھر اکبر کا سر جاتا تھا حسین کا سر ادھر موڑتا تھا۔ آدھی رات کے بعد ایک مرتبہ حسین کا سر جو لایا تھا نا، اس نے اٹھ کے دیکھا کہ حسین کا سر محفوظ ہے یا نہیں۔ تنور کھولا، دیکھا حسین کا سر موجود نہیں ہے، گھبرا گیا، لیکن دوسرے دن پیش کرنا ہے پیش کا دربار میں، حسین کا سر نہیں ہے۔ جانتے ہو کہاں گیا؟ پہنچا اس شخص کے پاس جس کے پاس اکبر کا سر تھا، اور کہا اکبر کا سر دکھلا دے۔ اس نے اکبر کے سر سے پردہ ہٹایا، دیکھا حسین کا سر اکبر کے سر کا بوسہ دے رہا ہے۔ یہ ہے حسین کی محبت اکبر کے ساتھ۔ ایسا بیٹا باپ کے پاس آیا، بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ آخری جملہ، تم رو چکے، مجلس تمام ہو گئی، بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟
دیکھو اب اکبر جیسا بیٹا حسین جیسا باپ جواب کیا دیں؟ بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے. فنظر من رأسہ الی قدمہ. حسین نے بیٹے کو سر سے پاؤں تک دیکھا. فتنفس صعدا, ٹھنڈی سانس لی, اور اب باپ بولا, کہا اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا. اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے اجازت دیتے ہو. سن رہے ہو؟ بس حسین نے یہ جملہ کہا. اکبر واپس آئے. واپس آنے کے بعد فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کے بنے ہوئے رومال سے اپنا ہاتھ باندھا. کیسے باندھا نہیں معلوم, اس لیے کہ ایک آدمی کا خود اپنا ہاتھ باندھنا چاہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے. باندھا, اور اب آنے کے بعد بابا سے زبان سے کچھ نہیں کہا, باندھا ہوا ہاتھ دکھلایا اور سر کو چاہا کے قدموں پہ رکھ دیں. جیسے ہی سر جھکایا ہے نا حسین کے قدموں پر رکھنے کے لیے, حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے بیٹے تیرا چہرہ میرے نانا کے چہرے سے مشابہ ہے. بیٹے اپنا چہرہ میرے قدموں پہ نہ رکھ. جا اکبر, میں نے تجھے اجازت دے دی, جا, لیکن جانے سے پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لینا. تم رو چکے, میری تقریر کمال ہو گئی, لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ, آخری جملہ, اس کے بعد میں تمہارے لیے دعائیں خیر کر دوں. جاؤ اکبر, جانے سے پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لینا. اکبر آئے پھوپھی کے خیمے میں. دیکھو عمر گزر گئی مجلسیں پڑھتے ہوئے, اور ظاہر ہے کچھ تھوڑی سی دو چار کتابیں مقتل کی وہ بڑی نگاہ میں ہیں. حسین ابن علی کیسے رخصت ہوئے بڑی ڈیٹیل ہے مقتل میں. یہ آخری جملے سن لینا, میں نے بڑی زحمت دے دی, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جملے تمہیں ہدیہ کروں اور تم سے اجازت دے دوں. حسین رخصت کیسے ہوئے بیویوں سے, اہل حرم سے, بڑی ڈیٹیل ہے, بڑی تفصیل ہے, اور پڑھی جاتی ہے منبر سے. اچھا, ابو الفضل عباس کیسے رخصت ہوئے, بہن سے, زوجہ سے, بیٹوں سے, حسین سے, تفصیل ہے. قاسم اپنی ماں سے اور حسین سے کیسے رخصت ہوئے, تفصیل ہے. اور محمد کیسے رخصت ہوئے, تفصیل ہے. اگر تفصیل نہیں ملتی تو اکبر کے سلسلے میں نہیں ملتی, اور جو ملتا ہے وہ تمہیں بتلا دوں اور تم سے اجازت دے دوں. فقط دو جملے ملتے ہیں کہ جب اکبر داخل ہوئے تو ساری بیویاں گھیر کے کھڑی ہو گئی, اپنے بال کھولے اور کہا اکبر ارحم غربتنا, اکبر ہماری غربت پہ رحم کہا. بس اکبر ہماری غربت پہ رحم کہا. تقریر تمام ہو رہی ہے, ایک یہ جملہ ملتا ہے, اور دوسرا جملہ سنو گے, دوسرا جملہ یہ ملتا ہے کہ جب اکبر نکلنا چاہتے تھے تو خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا. یہ ہے تقریر کا آخری جملہ, 18 مرتبہ اٹھا, 18 مرتبہ گرا. راوی کہتا ہے کہ جب اکبر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی دامن کھینچ لیتا تھا کہ بچ جاؤ. مقتل میں نہیں ملا کہ دامن کھینچنے والا کون تھا, نہیں ملا. دیکھو کبھی کبھی ایسے بھی سنتے ہیں, میں تمہیں مصائب میں روک روک کے بیان کر رہا ہوں. یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے, اس کے بعد تمہارے لیے دعائیں خیر کروں گا. اب خلاصہ کیا بنا کہ سارے شہداء کے تفصیلات رخصت کے ملتے ہیں, اکبر کے رخصت کے تفصیلات نہیں ملتے. یہ پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکبر کے رخصت کے سلسلے میں دو باتیں ملتی ہیں. پہلی بات, ساری بیویاں گھیر کے کھڑی ہو گئی, ارحم غربتنا, اکبر ہماری غربت پہ رحم کھاؤ, ہمیں اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ. دوسری بات کیا کہ جب نکلنا چاہتے تھے کوئی دامن پکڑ کے کھینچ لیتا تھا. نام نہیں ہے, تقریر تمام ہو گئی. نام نہیں ہے, کوئی دامن پکڑ کے کھینچ لیتا تھا, نام نہیں ہے. میں سوچتا رہا, برسوں سوچا ہے خدا کی قسم کہ جب نام نہیں ہے تو میں کیا کروں, لیکن ایک بات میری سمجھ میں آ گئی, وہ یہ کہ اگر کوئی بڑا ہوتا نا روکنے والا تو وہ کندھا پکڑتا دامن نہ کھینچتا. اکبر جب نکلنا چاہتے تھے چھوٹی بہن سکینہ دامن کھینچ لیتی تھی کہ بھیا مجھے چھوڑ کے نہ رہو, بھیا ہمیں اکیلا چھوڑ کے کر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں کامل ایمان فرما، ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرا، پروردگارہ ہمیں جو مریض ہیں انہیں شفا فرما، ہمیں جو مقبوض ان کے قرضوں کو ادا فرما، تعجیل فرما دورے